یہ بیماریاں جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ بیماریاں بھی اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے۔ تو جب ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ہوں گے، تو یہ جو بیماریوں کا پھیلاؤ ہے یہ بھی غریبوں کے اوپر زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کہا جی کہ ہماری حکومت کی بہت جس چیز کی ہمیں تشویش رہی ہے شروع سے، وہ یہ تھی کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ، یہ ہماری ترجیحات میں اول درجے کے اوپر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یقیناً ہماری صوبائی حکومتیں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہیں، اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جس طرح اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اب ایک ایسے نظام کو تشکیل کیا ہے کہ جس کے تحت جو پی پی ایز ہیں یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے، یہ براہ راست 400 سے زیادہ ہسپتالوں کے اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ ان ہسپتالوں کے اندر جب یہ پی پی ایز پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دستیاب تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کو انہیں استعمال کرنا چاہیے ان کو کئی دفعہ یہ دستیاب نہیں ہوتے، اور جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ پہنے پھرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس چیز کی سمجھ لگی کہ اس کے ریشنل یوز یا اس کے مناسب استعمال کی ترویج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا قومی سطح پہ، تمام یہ میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ تمام صوبائی وزیر صحت جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ تمام آن بورڈ ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس کے اوپر آن بورڈ ہے، پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اس کے اوپر آن بورڈ ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جس کا ہم نے نام رکھا ہے وی کیئر، یعنی ہمیں آپ کی فکر ہے، ہمیں آپ کا خیال ہے۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کا ہم نے بندوبست کیا ہے، جو ایک مختصر سی ٹریننگ ہوگی لیکن وہ آپ کو سائنسی بنیادوں کے اوپر یہ بتائے گی کہ کن لوگوں کو، کن ہیلتھ ورکرز کو کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ استعمال کرنا چاہیے، کس کو N95 پہننا چاہیے اور کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کس کو گاگلز پہننے چاہیے، کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ پاکستان کی 5 صف اول کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے۔ تمام صوبوں میں وہ اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 4 ہفتوں میں پہلا مرحلہ جو ہے اس ٹریننگ کا وہ ہم مکمل کریں گے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ احساس تحفظ بھی پیدا ہوگا، اور جو ہماری سپلائی ہے پی پی ایز کی اس کا بھی بہتر استعمال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی توجہ ہے اس وقت کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کو بھی مزید مضبوط کریں۔ یقیناً ایک ترقی پذیر ملک کا ہیلتھ سسٹم ہے جس پہ 70 سال وہ توجہ نہیں دی جا سکی جو دی جانی چاہیے تھی، تو لہٰذا اس میں یقیناً بڑی خامیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں۔ لیکن جو ابھی جو ہمارا تجزیہ ہے وہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے % لوگ جو ہیں ان کو انٹینسو کیئر میں جانا پڑے گا، تو سوال پھر یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو ایکوپمنٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور دوسرے جن ڈاکٹرز نے، جن ہماری ٹیمز نے ان مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے ان کی اپنی تربیت اس سلسلے میں کیا ہے اور ان کی اپنی ٹریننگ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پروگرام بنایا جی، اور اس میں ہم 5000 جو میڈیکل ٹیمز کے ممبران ہیں جو کہ ان ہسپتالوں میں ان مریضوں کا خیال رکھیں گے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ انٹینسو کیئر یونٹ میں انہوں نے ان مریضوں کا زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ بھی 4 ہفتے کا پروگرام ہے اور 4 ہفتے میں یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جی میں آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً ابھی تو نہ اس کی ویکسین ہے نہ اس کا کوئی مؤثر علاج ہے کرونا وائرس کا، تو اس حوالے سے ایک بہرحال دوا جو ہے وہ دریافت ہوئی جس کو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو امریکہ کی ہے اس نے دریافت کیا، اس کے کلینکل ٹرائلز کیے اور اسے بڑا مؤثر پایا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ دوائی صرف امیر ملکوں میں امیر لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی، یا اس کو پوری دنیا میں، کیونکہ 210 ملک ہیں دنیا میں جن کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو وہاں پہ مریضوں کا کیا بنے گا۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے اس کمپنی کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس بھی کی،
اور ہمارے ہاں ایک کمپنی نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، وہ 2 روز پہلے ایگریمنٹ مکمل ہوا ہے۔ تو اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پوری دنیا کے اندر 6 کمپنیز اس دوا کو، جس کا نام ریمیڈزویر ہے اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے، پوری دنیا میں 6 کمپنیز صرف اس دوائی کو پروڈیوس کریں گی، جس میں ایک مینوفیکچرنگ کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اور اس کے علاوہ اوریجنیٹر جو کمپنی ہے امریکہ میں اس کی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو کمپنیز ہیں وہ ایک دوسرے جنوبی ایشیا کے ملک میں اندر ہے۔ یہ 6 کمپنیز نہ صرف اس کو پروڈیوس کریں گی اپنی ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے، بلکہ پاکستان میں جو یہ دوائی بنے گی تو یہاں سے 127 ملکوں میں یہ ایکسپورٹ بھی کی جائے گی۔ یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ جو کمپنی نے باہر کی کمپنی کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس سے کہ پاکستان کا جو ایک مرتبہ ہے وہ بھی بڑھے گا، اس سے کہ پاکستان ان 3 ممالک میں سے ایک ہے کہ جو اس دوائی کو فراہم کرے گا پوری دنیا کے اندر ایکچولی۔ اور آخر میں جی جو اسد عمر صاحب فرما رہے تھے، میں اس کو تھوڑی سی مزید آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو ماسک کا استعمال ہے اس کو ایک مشورے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا کہ اگر اس کو پہن لیں تو اچھی بات ہے، نہ پہنیں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اب ہم نے اس کو آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے لیے کہ پبلک پلیسز کے اندر یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ہجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا، اور سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کے ذریعے بہت ایز کی ہے، گہما گہمی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے ایس او پیز کے اوپر ان کا اطلاق، ان پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ماسک کے اوپر جو پابندی ہے اس میں ہم سختی لا رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ اس کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ ایک اپنے اپ ڈیٹ میں آپ کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ دوں گا کہ کہاں کہاں اور کس کس کو ماسک پہننا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر ظفر۔ اب میں چاہوں گا کہ شفقت محمود ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ آپ سے بات کریں۔ یہ میری گورنمنٹ کے اوپر